السلام علیکم، میں ہوں احمد خان۔ میرے چینل احمد خان اپڈیٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے حیدرآباد میں آئے فلڈس کے تعلق سے، فلڈس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور فلڈس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں بتاؤں گا کہ کس طرح 100 سال تک اس طرح کے فلڈ سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر میرے اس پلان پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ 100 سال تک حیدرآباد فلڈ سے محفوظ رہے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے۔ 13 اور 14 اکتوبر سے مسلسل موسلا دھار بارش کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اس سے 1908 کی طغیانی کی یاد دلا دی۔ آپ اس طوفانی بارش کے تعلق سے روزانہ ٹی وی پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کئی ہزار گھر متاثر ہوئے ہیں، کئی بستیاں اجڑ گئی ہیں، ہزاروں لوگوں کا مالی نقصان ہوا اور جملہ 34 افراد کی جان چلی گئی۔ اگر نظام حیدرآباد کی دور اندیشی نہ ہوتی اور عثمان ساگر، حمایت ساگر کی تعمیر نہ کی جاتی اور موسی کے اطراف دیوار کی تعمیر نہ ہوتی تو آج کی یہ تباہی 100 گنا زیادہ ہو سکتی تھی۔ تقریباً آدھا حیدرآباد ڈوب چکا ہوتا۔ آج اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوئے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1908 کی طغیانی میں تقریباً 15,000 لوگوں کی جانیں چلی گئی اور 80,000 لوگ متاثر ہوئے۔ حیدرآباد کے 6 نظام میر محبوب علی خان نے حیدرآباد کی دوبارہ تعمیر کے لیے میسور کے انجینئر ایم وشویشوریا کو یہ حکم دیا کہ حیدرآباد کی دوبارہ تعمیر کا ایک پلان بنایا جائے اور حیدرآباد کو فلڈ سے بچانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ڈھونڈا جائے۔ انجینئر ایم وشویشوریا کے پلان کے مطابق عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی تعمیر کی گئی اور موسی کے اطراف ایک دیوار تعمیر کی گئی۔ پلان کے مطابق شہر میں نئے کالونیز بنائے گئے۔ پتھر گٹی، موزم جاہی مارکیٹ، ہائی کورٹ، عثمانیہ ہاسپٹل، عثمانیہ یونیورسٹی وغیرہ نئے تعمیر کیے گئے۔ شہر میں پانی کے سپلائی کا نظام، ڈرینیج نظام اور پانی کی نکاسی کے لیے نالے تعمیر کیے گئے۔ نظام میر عثمان علی خان کے دور حکومت میں تقریباً 100 سال قبل پلان کیا گیا ڈرینیج کا نظام 5 لاکھ کی آبادی کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن آج حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت حیدرآباد کا رقبہ صرف 54 اسکوائر کلومیٹر تھا، لیکن آج یہ 625 اسکوائر کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ 1908 کی طغیانی کے بعد 1962 میں، 1970 میں، 2000 میں اور 2008 میں بھی طوفانی بارش سے کافی نقصان پہنچا اور کئی علاقے زیر آب آ گئے، لیکن ڈرینیج سسٹم کو درست کرنے کی کوئی پہل نہیں کی گئی۔ 2000 اگست کے بعد چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کرلوسکر کمیٹی کو تشکیل دیا، لیکن کرلوسکر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بھی اس پر مختلف وجوہات کی بنا پر عمل نہیں کیا گیا۔ شہر کے 4 اہم نالوں کی توسیع کا کام 2006 میں شروع کیا گیا، لیکن ابھی تک وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ حیدرآباد کے فلڈس کی وجوہات یہاں کے ناکافی نالے اور ڈرینیج نظام ہے۔ نالوں کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر اس کیپیسٹی سے زائد پانی اس میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ نالے بے قابو ہو جاتے ہیں اور اطراف کی بستیوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور قہر برپا کرتا ہے۔ اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح ہوا۔ پلے چیرو سے کافی مقدار میں پانی تیزی سے نکلا اور کئی لوگوں کو بہا لے گیا۔ ایک ہی گھر کے 8 افراد اس پانی میں بہہ گئے اور کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جیسے سبحان کالونی، ہاشم آباد، الجبیل کالونی، غازی ملت کالونی، شیواجی نگر، سائی نگر،
اروندھتی کالونی وغیرہ۔ ان بستیوں میں تقریباً 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور ہزاروں گھر متاثر ہوئے، لاکھوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح طوفانی بارش کی وجہ سے گرم چیرو بالاپور تالاب میں بھی کافی پانی جمع ہو گیا اور نبیل کالونی اور اس کے اطراف کے کئی کالونیوں میں 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا، اور جب اس پانی کی نکاسی کے لیے اس کا کٹا توڑا گیا تو پانی کے پریشر کی وجہ سے بڑا شگاف پڑ گیا اور پانی تیزی سے بابا نگر میں داخل ہو گیا۔ بابا نگر کے کئی ہزار مکانوں میں قہر برپا کر دیا، کئی افراد متاثر ہوئے اور لاکھوں کا نقصان ہوا۔ اسی طرح اپل میں نلہ چیرو اور میر پیٹ تالاب سے بھی پانی کے تیزی سے نکلنے اور پشتہ ٹوٹنے کی خبریں آئی اور وہاں پر بھی کئی ہزار لوگ متاثر ہوئے، کئی گھروں میں پانی گھس گیا۔ اس کی روک تھام کس طرح کی جائے اور ایسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں، اس کے لیے میں ایک پلان بتانے جا رہا ہوں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ 100 سال تک حیدرآباد میں کوئی فلڈ نہیں آئے گا، کوئی بستی متاثر نہیں ہوگی، کسی کا گھر نہیں ڈوبے گا۔ ان موجودہ نالوں کی توسیع ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک نئے نظام کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان موجودہ نالوں کی صاف صفائی اور جہاں پر باٹل نیکس بنے ہوئے ہیں ان کو دور کرنا ہی کافی ہے۔ پلے چیرو، گرم چیرو اور میر پیٹ تالاب سے آنے والے پانی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان تالابوں کے کٹوں کے ساتھ کانکریٹ کی مضبوط دیوار تعمیر کرنی چاہیے اور اس دیوار کے ساتھ فلڈ گیٹس کی تعمیر کرنی چاہیے کہ ضرورت کے مطابق پانی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ان گیٹ سے نکلنے والا پانی انڈر گراؤنڈ چینلز کے ذریعے یا کینالز کے ذریعے آگے اس کی نکاسی ہو۔ ان تالابوں سے آنے والے پانی کو بستی سے گزرنے والے نالوں میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کے لیے ایک مخصوص فلڈ واٹر ٹنل کی تعمیر کی جائے۔ یہ ٹنل کاٹے دان سے ہوتے ہوئے بنڈلا گڑھا، ہاشم آباد، چندرائن گٹا، حافظ بابا نگر، کنچن باغ، اویسی ہاسپٹل، میر پیٹ سے ہوتے ہوئے ایل بی نگر تک پہنچے۔ اس کے بعد یا تو اس کو موسی سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کو شہر کے باہر لے جا کر ایک ویران جگہ پر آرٹیفیشیل لیک بنائی جا سکتی ہے اور اس آرٹیفیشیل لیک میں اس ٹنل کا پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ٹنل انڈر گراؤنڈ ہوگی، اس لیے اس کا پانی موسی میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ پانی کی نکاسی، پانی کا ڈسچارج نہیں ہو سکتا، اس لیے اس پانی کو ایک آرٹیفیشیل لیک میں چھوڑنا چاہیے۔ پانی کو آرٹیفیشیل لیک میں چھوڑنے سے گراؤنڈ واٹر لیول ریچارج ہوتا ہے اور یہ پانی کو دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ شہر کے مختلف اہم سڑکوں سے گزرتی ہوئی اس طرح کی 3 ٹنلز بنائی جائے اور ان 3 ٹنلز کو 3 مختلف آرٹیفیشیل لیکس میں یہ پانی چھوڑا جائے۔ ہمارا پرانا ڈرینیج سسٹم کچھ اس طرح کا ہے اور کئی روڈز پر صرف سیوریج لائن ہے، اسٹارم ڈرین واٹر لائن موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہر کے اہم مقامات پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ لینز میں اور بائی لینز میں یہ ڈرینیج نظام درست ہے، لیکن اہم شاہراہوں پر اور جہاں پر واٹر لاگیج ہوتا ہے ویسی جگہ پر اور نشیبی علاقوں میں یہ ڈرینیج سسٹم فیل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے فلڈ واٹر ڈرین سسٹم ایک نئے نظام کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو انڈر گراؤنڈ ہوگا اور زمین کے کافی اندر ہوگا، جس سے پانی کی نکاسی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ یہ فلڈ واٹر ڈرین سسٹم فلڈ واٹر ٹنل سے جڑ جائے گا اور ٹنل سے ہوتا ہوا پانی آرٹیفیشیل لیک تک پہنچ جائے گا۔ موجودہ نالوں میں اوور فلو سسٹم لگایا جا سکتا ہے، وہاں پر آنے والا زائد پانی کو فلڈ واٹر ڈرین سسٹم سے ہوتے ہوئے ٹنلز کی طرف موڑ دیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس قسم کے فلڈ واٹر ڈرین سسٹم اور ٹنل سسٹم کو کاٹے دان سے لے کر
ایل بی نگر تک اور شہر کے باہر آرٹیفیشل لیک تک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروعات کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے فلڈ واٹر سسٹم کو بنانے اور ٹنل سسٹم کو متعارف کرنے سے کسی بھی روڈ پر پانی جمع نہیں ہوگا، کوئی بھی بستی زیر آب نہیں آئے گی، کوئی متاثر نہیں ہوگا، حیدرآباد فلڈ مکت ہو جائے گا۔ میرے چینل احمد خان اپڈیٹ کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔